جی سامنے اسکرین پہ آپ کو تشریحات کا پیج جو ہے آپ کا ورک بک کا پیج نمبر 4 نظر آ رہا ہے. آج ہم تشریحات پڑھیں گے. بند نمبر 1 ہے، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر سوالیہ انداز میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور اس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اے انسان ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ یہ جو بڑے بڑے وسیع میدان ہیں اور صحرا ہیں یہ کس نے بنائے ہیں. یہ جو بل کھاتے دریا پہاڑوں سے بہتے ہوئے آ رہے ہیں اور زمین پر آ کر دریا اور سمندر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان دریاؤں کو بہنا کس نے سکھایا ہے. سوال شاعر اس لیے کر رہے ہیں کہ جب انسان کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہو، اس کی توجہ دلانی ہو تو اس سے سوال کیا جاتا ہے. کلاس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کچھ بچے اٹینٹیو نہیں ہوتے، کسی ٹیچر کی بات پہ توجہ نہیں دے رہے، تو ٹیچر ان بچوں کو کھڑا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا ان سے سوال پوچھتی ہیں. تو اسی طرح شاعر نے بھی سوالیہ انداز اپنایا ہے اور اس سوالیہ انداز میں وہ سوال کر رہے ہیں انسان سے، انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کی توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اپنی کائنات پر، اپنی دنیا پر غور کرے اور وہ سوچے کہ یہ سب کچھ اس کائنات میں کس نے بنایا ہے اور اس نظام کو کون چلا رہا ہے. تو آخری تیسرے مصرعے میں شاعر نے خود ہی جواب دیا ہے کہ ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے. تو سب سے پہلے لکھیں گے حوالہ کلام. شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی. جب آپ میم نون والا رحمان لکھتے ہیں تو پھر میم کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر آپ میم الف ما والا رحمان لکھتے ہیں تو پھر اس میں کھڑی زبر کی ضرورت نہیں ہوتی. نظم کا عنوان حمد ہے اور اس کے بعد تشریح ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عنایات کا ذکر اور شکر ادا کرتے ہیں. یعنی کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلے تو وہ ذکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی، جن میں پرندے ہیں، حیوان ہیں، اس کے علاوہ آبی مخلوق ہے اور بہت سی طرح کی مخلوق جس سے شاید ہم واقف بھی نہ ہوں. لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر بھیجا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان تمام مخلوقات کی نسبت زیادہ اور مکمل عقل سے نوازا. اور اسی عقل کی بدولت انسان کو چاہیے کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد اپنے رب کی عنایات کا شکر ادا کرے کہ اس نے انسان کے اوپر کس قدر مہربانیاں کی ہیں. عنایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی. ٹھیک ہے، پہلے ذکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں اور پھر شکر ادا کر رہے ہیں. جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے بڑے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرز آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کسی کو تھینک یو کہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں سب کچھ نوازتا ہے، ہر چیز ہمیں دیتا ہے، تو پھر ہمیں اس کا بھی تھینک یو کہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا انداز یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کی قدر کریں. جب انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں کی قدر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نوازتا ہے. اس بات میں شاعر پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ یہ زمین، میدان اور صحرا کس نے بنائے ہیں؟ یہ زمین بہت ہی وسیع و عریض ہے. اس پہ بہت بڑا سمندر ہے جو کہ خشکی سے بھی زیادہ حصے پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض میدان جو ہیں اس میں زرخیز میدان ہیں جن میں طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے جو کہ انسان کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور زندہ رہنے کے لیے انسان خوراک جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. وہ کھانے پینے کے لیے مجبور ہے، اگر نہیں کھائے پیے گا
تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو شاعر جو ہیں وہ انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. انسان جب کسی چیز پہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، جو اس پوری کائنات کی مالک ہے اور اس کائنات کی خالق ہے، کہ اس نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور انسان کو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر یہ ریت سے بھرے ہوئے بڑے بڑے ریگستان، یہ بنانے والی کوئی تو ذات ہے، اور اتنی بڑی بڑی وسیع و عریض چیزیں بنانے والی ذات خود کتنی بڑی ہوگی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے. خالق کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، یعنی کہ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بن سکتی. آپ کوئی چیز سوچتے ہیں، جب تک اس کو بنائیں گے نہیں تو وہ چیز بن کر آپ کے سامنے نہیں آئے گی. جب آپ پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، تو ہی وہ چیز بن پاتی ہے. اسی طرح انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس کائنات کا نظام اتنا شاندار طریقے سے چل رہا ہے. دن رات آ جا رہے ہیں اپنے وقت پر، موسم بدلتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ہر مخلوق کے کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. تو اس اتنے اچھے اور بہترین مکمل نظام کو کوئی تو ذات ہوگی جو دیکھ رہی ہوگی، جو اس نظام کو سنبھالتی ہے. تو ان سب چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ ان سب چیزوں کے بنانے والی اللہ تعالیٰ کی واحد و یکتا ذات ہے. وہ اکیلا ہے اور واحد ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے جو اس کے ساتھ مل کر وہ اکیلا جو ہے اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا یہ بات حصہ ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر تبھی مضبوط ہوتا ہے، تبھی مکمل ہوتا ہے، جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی ہمارا اور اس پوری کائنات کا مالک ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ دریا، سمندر، نہریں اور ندیاں جو پانی کا ذخیرہ ہیں، ان کا پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت منظم انداز میں جو ہے ان کو ایک سسٹم کے تحت چلایا ہے. کوئی بھی چیز اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ سرکل سے باہر نہیں نکل سکتی، اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی. جہاں جہاں اس کی جو ذمہ داری لگا دی گئی ہے وہ اپنے کام ذمہ داری کے ساتھ درست طریقے سے کرنے پر مجبور ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک واٹر سائیکل بنا دیا، پانی کا ایک آبی چکر بنا دیا ہے کہ زمین پر بڑے بڑے سمندر ہیں. ان سمندروں کا پانی سورج کی روشنی جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو اس کی حرارت سے بخارات یعنی کہ واٹر ویپر بن کر وہ آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے. پھر اوپر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بادل بن جاتے ہیں اس بھاپ سے. انہی بادلوں سے بارش برستی ہے، برف باری ہوتی ہے، پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے، میدانی علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں. بارشوں سے پانی جو ہے واپس زمین پر پھر آ جاتا ہے، اور جہاں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، وہاں پر پھر جب دوبارہ سورج کی کرنیں اس برف پہ پڑتی ہیں تو اس کا پانی پگھل کر آہستہ آہستہ آبشاروں کی شکل میں اور ندی نالوں کی شکل میں پہاڑوں سے بہتا ہوا جو ہے وہ آ کر دریاؤں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جھیلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بنایا ہوا نظام ہے، جس نظام کے تحت یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مکمل نظام انسان کے سامنے بنا دیا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور اس کے آگے اپنا سر جھکا دے. وہ کون سی ہستی ہے جو نہروں، دریاؤں اور سمندروں کے پانی کی روانی کا سبب بنتی ہے؟ روانی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یعنی کہ سمندروں، دریاؤں میں پانی کس طرح سے آتا ہے، کیسے پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے. یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. وہ ہستی، وہ خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے دنیا میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کیں. اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظم کے اندر تو ظاہری سی بات ہے کہ چند ایک نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے درخت جو ہیں ان کی لکڑی سے قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندروں کا جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لکھتے لکھتے سمندروں کا پانی کی جو سیاہی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور تمام درختوں کے جو قلم ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ نہیں لکھی جا سکتی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو شاید جن سے ہم واقف بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ماں باپ ہیں، کہ وہ ہمیں کس طرح اتنی محبت سے پالتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کھانے پینے کے لیے ہمارے لیے کتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ کی تعلیم کا بندوبست آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، جن کو بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ ہر چیز کا جو حاکم ہے، حکمران ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، چاہے کسی چیز کو تباہ و برباد کر دے یا اس چیز کو ٹھیک کر دے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جی آگے دیکھیے بند نمبر 2۔ بند نمبر 1 تو آپ کی بک کے اوپر پرنٹ تھا، بند نمبر 2 جو ہے وہ ریٹن فارم میں آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، سامنے اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان کے اوپر ستارے کس نے سجائے ہیں جو رات کے وقت ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو بار بار دیکھیں، ہمیں اچھا لگتا ہے ان کو دیکھنا۔ تو شاعر جواب دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے خدا نے بنایا ہے۔ حوالہ کلام لکھیں گے آپ پہلے۔ شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی، نظم کا عنوان حمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ رحمان میں میم الف ماں والا رحمان لکھا ہے۔ یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے بچے جب دوسرا والا رحمان لکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کھڑی زبر نہیں لگاتے، جس سے وہ رحمان کی بجائے رحمن بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ بات یاد ہے کہ اگر آپ میم نون لکھیں گے، الف نہیں ڈالیں گے، تو آپ میم کے اوپر کھڑی زبر لگائیں گے، ورنہ آپ میم الف ماں والا رحمان لکھ سکتے ہیں۔ جی تو اس کی تشریح دیکھیے کہ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے لیے دن اور رات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ واقف ہے کہ انسان جو ہے اس کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اس دنیا میں انسان کی رہنمائی کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک انسانی جسم جو ہے وہ کتنی حد تک محنت اور مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو اس کی لمٹس کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں سورج پیدا کیا جو ایک پوری کائنات کو روشنی فراہم کرتا ہے اور حرارت فراہم کرتا ہے۔ دن کی روشنی میں ہم اپنے تمام کام کاج کرتے ہیں، جو کام کاروبار کرتے ہیں وہ سب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو خوراک ہے، اناج وغیرہ، تمام پھل اور سبزیاں وہ سورج کی روشنی اور حرارت کی وجہ سے ہی پکتی ہیں۔ یعنی کہ انسان کی خوراک کا بندوبست بھی سورج کی بدولت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن میں کام کرنے کے لیے سورج بنایا، روشنی دی، تاکہ انسان اپنے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آرام اور سکون کے لیے رات بنائی۔ اب آج کل کے زمانے میں دن اور رات کا کوئی اتنا فرق نہیں رہا کہ انسان بجلی وغیرہ استعمال کرتا ہے، اور ہم بہت سے اپنے کام جو ہیں وہ رات کے وقت بھی کرتے ہیں
اور رات کو آرام نہیں کرتے، لیکن یہ انسانی صحت کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے۔ انسان جو ہے فطرت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ جب مغرب کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں میں آ جائیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اپنے گھروں میں آ جانا چاہیے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے انسان کو آرام کرنا چاہیے، یعنی کہ سو جانا چاہیے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ذرا حالات الٹ ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور رات ساری رات جاگ کر بچے یا بڑے بھی کئی دفعہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے فطرت سے دوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، تاکہ انسان جب اگلا دن آئے تو اس دن کو دوبارہ سے نئے سرے سے اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے، پچھلے دن کی تھکاوٹ اتر جائے، اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرے، اور ایک نئے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرے، اور پھر اسے بہت اچھے طریقے سے اپنے تمام کام جو ہیں وہ انجام دے سکے۔ تو دن اور رات کو بنانے کا اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے۔ رات کے وقت آسمان پر جو ستارے چمکتے ہیں وہ دل کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ چاند تاریک راتوں کو روشن کرتا ہے۔ تاریک کا مطلب ہوتا ہے اندھیری۔ رات کو جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو آسمان پر چمکتے چاند اور ستارے ہمارے دل کو مائل کرتے ہیں یعنی کہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کی ٹھنڈی روشنی انسان کو سکون پہنچاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ، یہاں وہ سے مراد اللہ ہے، اس لیے بریکٹ میں اللہ لکھا گیا ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، یعنی کہ رات اور دن کو آپ جدا جدا نہیں کر سکتے۔ رات کے اندر سے ہی دن نکل آتا ہے، اور پھر دن کے اندر سے ہی رات نمودار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہوئے ہیں۔ جی، رات کے وقت جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ رات کو آسمان پر چاند اور ستارے بنا دیے ہیں، جو کہ رات کے اندھیرے پن کو کچھ کم کرتے ہیں، اور رات کو آسمان کی کالی چادر کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی انسان کو سکون پہنچاتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو انسان نے رات کے وقت رستوں میں، سڑکوں کے اوپر بلب ایجاد کر لیے ہیں، اور بجلی کی بدولت ہم اپنا سفر آسانی سے روشنی میں طے کر سکتے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں جب بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس زمانے میں لوگوں کو کئی دن تک پیدل چل کر یا جانوروں کے اوپر سواری کر کے سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک سے دوسرے شہر جانے کے لیے یا دوسرے ملک جانے کے لیے کئی مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ تو اس زمانے میں تو روشنی نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں کو تھوڑی دیر آرام کرتے تھے اور زیادہ وقت سفر کرتے تھے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ تو اس وقت ایسا تھا کہ رات کے وقت سفر کرنے کے لیے یہ چاند اور ستاروں کی جو روشنی تھی یہ انسان کی رہنمائی کرتی تھی، رستہ نظر آتا تھا ان کو، اور پھر وہ اس کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے یہ تمام نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں، اور انسان ان سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو جی بیٹا، اب آپ کا تھوڑا سا ٹائم 2-3 منٹ رہ گئے، اگر کوئی بچہ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ جی بیٹا، ایمان آصف۔ ٹیچر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا۔ ٹیچر، یہ جو بند نمبر 2 ہے اس کو ہم نے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے نیچے سے والا